اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرت گرامی، ایام شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 15 شوال بھی منائی جاتی ہے اور 25 شوال بھی منائی جاتی ہے. تو اس مناسبت سے آج ہم امام کی زندگی پر مختصر گفتگو کریں گے جو ہمارے پاس وقت ہے. ایک نقطہ جو ہر دفعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور آج بھی بیان کروں گا، اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں، اور اسے ہمیں ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ امامت اور ولایت کا نظام تسلسل ہے رسالت کے نظام سے. اس میں باتیں بہت ہوتی ہیں، چیزیں بہت ہوتی ہیں. ہم دین کی سرکاری جو نوٹیفیکیشن کہیں ہم، وہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب کوئی رسول نہیں آنے والے، اور امامت کا سلسلہ جاری رہا، اس لیے کہ انبیاء امام بھی رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا. بزرگ کی مدد کر دیجئے، اس بزرگ کی مدد کر دیجئے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ سفید بالے والے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سلامتی دے. درود پڑھ دیں محمد. یہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کیوں ہوا، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کی بات کہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا امامت والا سلسلہ جو وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، اور امامت کا سلسلہ چلتا رہا. اور پھر حضور اکرم کے بعد 12 امام معین فرما دیے گئے، اور 12 کے 12 اماموں کے نام بھی معین فرما دیے گئے. لیکن بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بس اچھے لوگ ہیں، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. نہیں، یہ بات اس سے بڑھ کے ہے. نہیں سے مطلب یہ نہیں کہ نہیں، یہ لوگ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے. یہ تسلسل ہے رسالت کا دین کی حفاظت کے لیے امامت کی صورت میں. اور اسی لیے ہمارے ہاں خاتم الانبیاء والمرسلین کے بعد کسی کے آمد کی بات، کسی کے ہونے کی بات، کسی کے آگے بڑھنے کی بات امکان ہی، وہ چیپٹر ہی، وہ قلم جس میں نبوت اور رسالت کے نام لکھے جاتے ہیں وہ قلم ہی توڑ دیا گیا. تو امامت کا سلسلہ آگے بڑھایا گیا، اور وہ سلسلہ در حقیقت انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھا. سمجھنے والوں نے سمجھا کہ یہ بھی حکومت چلانے کا کوئی ایک حصہ ہے، حکومت چلانا ایک حصہ تھا. لیکن سارا کچھ لپیٹ کے لے لیا گیا کہ حکومت میں بس حکومت ان سے لے لی گئی تو یہ سب ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. حکومت ان سے لے لی گئی تو ایک حصہ رک گیا، اور ایک زمانہ آئے گا
جب عزت سے ان کو حکومت دی جائے گی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ اگر ارادہ فرما دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہو چکا ہوتا ہے، صرف ظاہر ہونا باقی ہوتا ہے. ہم ان کو زمین پہ وارث بھی بنائیں گے اور امام بھی بنائیں گے. تو امامت کا سلسلہ ایک رسمی سرکاری یعنی دین کے سرکاری سسٹم کو ہم کہتے ہیں، اور امامت کے سلسلے میں صرف محبت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان پر اعتقاد ہونا چاہیے، کافی نہیں ہے. پوری طرح سے ان کی اطاعت واجب ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پھر وہ جملہ دوہرا دیتا ہوں کہ منکم میں سے مراد یہ نہیں تم میں سے جس کو بنا دیا جائے. مثلا اس وقت امریکہ کا صدر وہاں بنا دیا گیا تو وہ اولی الامر ہو گیا، نہیں. جن کو معین سرٹیفیکیشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ولی امر بنائے گا وہ ہمارے ولی امر ہیں. اور ولایت فقی غیبت کے زمانے کا ایک طریقہ کار ہے. وہ امامت کے سلسلے کو جو عصمت والا ہے وہ نہیں ہے، لیکن غیبت کے زمانے میں کیا کریں؟ کسی بھی چلتے پھرتے کو بنا دیں؟ نہیں. من کان من الفقہاء، فقہا میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، مولا کی اطاعت کرتا ہو، اپنے نفس کے مقابلے میں کھڑا رہے اور علمی لحاظ سے مضبوط ہو، عوام کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے. تو ہم غیبت، یہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے کہ مثلا حضرت آیت اللہ خامنہئی جو ہیں وہ ولی امر اس معاملے میں ہیں کہ آج کے زمانے میں جب امام علیہ السلام غیبت میں ہیں، نظام تو چلنا ہے. اس نظام کو چلانے کے لیے ایک امریکہ سے پڑھا ہوا آدمی جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اس کو لگا دیں، ایک ایسا آدمی جو دین جانتا ہو، شریعت جانتا ہو، سیاست جانتا ہو، مولا کائنات کی روش کا مطالعہ کیا ہو، اس کو بنا دیا جائے. سب یہی کہیں گے کہ اگر دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسے بنا دیا جائے. اس لیے اب ہم آتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کی طرف. جب ظاہری حکومتیں دیکھتی رہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے تو ان پر، ائمہ معصومین پر وہ وقت گزرا کہ جس کو آپ تاریخ میں جانتے ہیں، چاہے وہ مولا کائنات پہ وقت گزرا ہو، چاہے وہ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام بقر علیہ السلام. لیکن چوتھے امام، کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام کے بعد صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی. کربلا کے واقعے کے بعد حکومتیں کمزور پڑنا شروع ہوئیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کے بہت سے کردار معاشرے کے لیے تھے، ایک اور کردار کو اجاگر کیا، اور چوتھے امام نے اس کو دعا کے صورت میں آگے بڑھایا. پانچویں امام علیہ السلام نے اس اصلی شکل کو ظاہر کرنا شروع کیا اسلام کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دیا تھا، اور وہ شکل تھی علمی شکل، وہ شکل تھی عقل کی شکل. قرآن مجید کتاب کی صورت میں معجزے کے طور پر کیوں چھوڑا گیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، کوئی ایک عصا چھوڑ جاتے رسول اکرم کہ بھئی یہ عصا رسول اکرم ہے، جب اس عصا کو اس زمانے کا اچھا آدمی اٹھا کے مارے گا تو اژدہا بن جائے. مثال دے رہا ہوں، اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے ایک ایسی کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی، اور اس کے بعد اس کتاب کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا کہ کتاب اس لیے چھوڑے جا رہے ہیں کہ آئندہ کا زمانہ علمی زمانہ ہے، آئندہ کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے. آئندہ کے زمانے میں یہ والے معجزات وہ اثر نہیں رکھیں گے جو اثر رکھنے چاہیے. تو اس طرح سے کام آگے بڑھے کہ ہر صاحب عقل اس کتاب کو پڑھے اور اس کتاب کی تشریح اس زمانے کے امام سے لے، تاکہ اسے احساس ہو کہ بنانے والا کتنا کامل ہے، خالق کتنا عظیم ہے. تو پانچویں امام علیہ السلام نے علم کے ابواب کھولنا شروع کیا. میرے مولانا نے فرمایا تھا نا، حضور اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کو کھولا. وہ سلسلہ چلتا ہے. شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام، نہیں ہو سکا وہ کام. چوتھے امام پر پابندیاں تھیں، دعاؤں کے ذریعے انہوں نے کام کیا. پانچویں امام نے دیکھا موقع ہے،
چراغ پر جتنی دیر آپ کور رکھیں گے چراغ تو جل رہا ہے نا, نور دے رہا ہے, کور رکھا ہوا ہے اس وجہ سے نور آپ تک نہیں پہنچ رہا. جیسے ہی اس کور کو آپ ہٹائیں گے نور خود بخود آنا نور تو ہے ہی اپنی جگہ. پانچویں امام علیہ السلام نے وہ زمینہ فراہم کرنا شروع کیا کہ لوگوں اب علم کی طرف آؤ جو اصل دین لے کر آیا ہے, عقل کی باتوں کی طرف آؤ جو دین لے کر آیا. قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی بار میں نے کہا ہے, پھر سے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم, سائنس بھی ڈال دی اور تعلیم و تعلم کا بھی مسئلہ واضح کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. پھر علم کی بات آ گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. آگے بڑھتے جائیے, حضور اکرم کی حدیثیں سب سنی ہوئی ہیں. اس کو عملی صورت پانچویں امام نے اور باقاعدہ ایک اوپن یونیورسٹی کے طور پر چھٹے امام نے انسانیت کو اس کی پیاس بجھانے کے لیے علم کے نورانی چشمے سے سیراب فرمایا. درود پڑھتے ہیں محمد والے. اور وہاں سے وہ علمی چشمے پھوٹے کہ جس کی ایک چھوٹی سی مثال توحید مفضل میں ہے, جس کو ہمارے محمد علی سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے بڑی علمی خدمات انجام دی, اور پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کے ایک ایک جملے پر کتاب لکھ ڈالی ہے. پانی کے عجائبات لکھ دیے, جسم کے عجائبات لکھ دیے. یہ تھا تبھی لکھ سکے. تو ائمہ معصومین علیہم السلام سے محبت ہے, ہونی چاہیے. ائمہ معصومین علیہ السلام سے عقیدت ہے, ہونی چاہیے. لیکن بات اس سے کئی گنا آگے زیادہ ہے کہ جو علمی خدمات معصومین علیہ السلام نے کیے ہیں ان پر کام ہونا چاہیے, ان پر پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دنیا تک پہنچایا. چھوٹی سی مثال, جو توحید مفضل کی تفسیر 3 جلد میں لکھی ہے محمد علی سعید صاحب نے, اس میں بہت چھوٹے سے جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ 3-4 جملے آپ کے ایمان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. نمبر 1, اے مفضل, امام کے جملے اردو میں. اے مفضل, تم نے کبھی اللہ کی اڑتی ہوئی مخلوق کی طرف دیکھا کہ یہ کس طرح سے ہوا کا سینہ چیرتے ہوئے جاتی ہے؟ کبھی تم نے سوچا کہ اس کا سینہ جو ہے وہ اس طرح کا کیوں ہے جیسے کشتی کا سینہ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا, اگر کشتی جیسا سینہ نہ ہوتا تو یہ ہوا کے سینے کو نہ چیر سکتا. اس کے پروں کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی ہیں, اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں, لیکن اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہوا کے دباؤ کو اب الفاظ میرے ہیں اس طرح سے مینیج کرتی ہے. کبھی جائیں نا. کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ کی خلقت میں غور کرو تاکہ تمہاری معرفت بڑھے. اس سال توحید مفضل پڑھ ڈالیں نا, تفسیر مت پڑھیں, صرف ترجمہ پڑھ ڈالیں. آپ کا ایمان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. مفضل کون ہے؟ امام کے شاگردوں میں سے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ دہری آ کے مفضل سے کہنے لگے یہ کیسے ہے, وہ کیسے, وہ کیسے, وہ کیسے. وہ گھبرا گیا, امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہا مولا, امام نے فرمایا ان لوگوں نے تم سے کہا مولا کچھ تھوڑا سا علم دے دیجئے تاکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو. امام نے فرمایا کل صبح نماز کے بعد آ جانا. 3 دن تک نماز کے اوقات کے علاوہ مفضل کو بٹھا کر لکھواتے رہے. اور آج اگر کوئی ذرہ برابر کاش اس کو ہم اپنی سلیبس میں شامل کر سکتے, یا کم از کم ہم اپنے بچوں کو پڑھوا دیں. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے توحید مفضل. پتہ چلے معصومین نے کس طرح سے. اے مفضل, تم نہیں دیکھتے ہو کہ پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانت نہیں رکھے ہیں, لیکن جس طرح سے ان کا کھانا ہے اس کی چونچ اس طرح سے بنائی ہے. اگر ملائم کھانا ہے تو ملائم چونچ ہے, اگر سخت کھانا ہے تو سخت چونچ ہے. سبحان اللہ. کہاں سے کہاں. تو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی روزمرہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا. ہم عام طور پر سیاسی حالات, بادشاہ, زمانہ کا بادشاہ یا زمانے کا جس طرح سے کہا جاتا ہے خلیفہ, وہ کیا کرتا رہا, کس طرح سے ہوتا رہا, وہ ہیں چیزیں تاریخ میں ہیں, اس کا انکار نہیں ہے جو ظلم ہوئے ہیں معصوم علیہ السلام پر. لیکن اب ہم علمی ڈائریکشن میں آئیں.
میرا جوان اب علمی ڈائریکشن مانگتا ہے، میرا جوان دلیل مانگتا ہے. اور اگر ہم مثلا طے کریں آپس میں، آپ کہیں گے مولانا تو آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن پریشر تو آپ ڈال سکتے ہیں نا. اگر طے کریں کہ اس سال تمام کے تمام عشرے 5ویں اور 6 امام علیہ السلام کی زندگی پر ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہاں پہنچ جائیں گے ہم. لیکن اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ تکرار ہو جائے، ایسا نہ ہو. بہرحال چیزیں کی جا سکتی ہیں. جو اہل علم میں ان سے 10 بستہ درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ یہ چیزیں کھل کر باہر آئیں، کھل کر تو آئیں، کھل کر باہر آئیں. جب معصومین فرماتا ہے جب ہماری باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو خوشبو ہے خود بخود لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی. پالنے والے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پریشانی کو دور فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے ملک پر، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان مشکلات کو جلد از جلد دور فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. پچھلے ہفتے گلگت بلتستان کا ایک بھرپور دورہ کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ میں گلگت بلتستان کے غیور عوام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے، خاص کر کارکنان کا، کہ انہوں نے بھرپور استقبال کیا. علماء نے جنہوں نے الگ الگ کانفرنسز میں شرکت کی اور ہمیں عزت بخشی. اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. بات شروع ہوگی اقتصاد سے کہ اقتصادی صورتحال بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو چکی ہے. اب میں کسی بھی طرف کو الزام دینے کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوں، میں صرف یہ درخواست کرنے کھڑا ہوں کہ ہاتھیوں کی جنگ میں چونٹیوں کو کیوں دبا رہے ہو. یہ چونٹیاں اگر ہاتھیوں کی سونڈ میں چلی گئیں، میرے جملے بہت واضح ہیں اور پرمعنی ہیں، تو ہاتھیوں کا کیا حشر ہوگا. بہت بہتر ہوگا کہ عوام کے درد کو سنبھالا جائے، عوام کی مشکلات کو دیکھا جائے، حل کیا جائے. ڈالر 200 روپے سے اوپر، پٹرول چلا جانا چاہیے، روکا ہوا ہے. اگر مہنگائی انٹرنیشنلی ہے تو پھر گھبراہٹ کس بات کی. آپ آگے بڑھائیں، ہمارے ملک کو سری لنکا بننے سے بچائیں. اور اگر مہنگائی جعلی ہے تو میں کہوں گا ایک کسی نے بہت اچھی چیز بھیجی ہے مجھے کہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں اور سینٹ کے ارکان ہیں اور سرکاری وہ ہیں، ایک پورا رائٹ اپ بھیجا ہے کہ اگر ان سے روزانہ ہر مہینے اتنے پیسے لے لیے جائیں، ان کا پٹرول اتنا کاٹ دیا جائے، ان کا یہ اتنا کاٹ دیا جائے، تو عوام کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن کون کرے گا؟ ٹیکس تو عوام پہ ڈالنا ہے، جیب تو عوام کی کاٹنی ہے. وہ جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں ان سے تو کوئی پہ ٹیکس نکلوا نہیں سکتا ہے. تو کوئی انصاف کا راستہ نکلے، کوئی عدل کا راستہ نکلے کہ غریب عوام پر ٹیکس کے بوجھ، بجلی کے مسائل، گیس کے مسائل نہ پڑیں اور راستہ نکلے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، خدا شاہد ہے، ہمارا ملک اتنا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے جو آپ کے تصور سے بھی باہر ہے. صرف سنسیئر لیڈرشپ، پراپر مینجمنٹ. آپ کی بجلی چوری ایک بڑی تعداد میں ہوتی ہے، ایک بڑی تعداد میں ضائع ہو جاتی ہے. ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں مجھے بتائیں اگر میں غلط کہتا ہوں. آپ کی گیس قدرت آپ کو مفت میں دیتی ہے،
لیکیج کی وجہ سے اتنی ضائع ہو جاتی ہے، کم پڑتا ہے، آپ ڈالر میں واپس منگاتے ہیں۔ راستہ ڈھونڈیں، کوشش کریں۔ عوام اس ملک سے سنسیئر ہے، عوام کو سیاستدانوں سے کوئی کام نہیں ہے، سیاستدان اپنے کھیل کھیلتے رہیں، عوام اس ملک سے سنسیئر ہے۔ اس عوام کو اذیت پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، اور جو جان بوجھ کر کرتا ہے تو عوام ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اگر کسی سے غلطی سے ہو گیا ہے، آئیں عوام سے معافی مانگیں اور آگے بڑھیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ حضرت گرامی، سلیبس کے مسئلے میں پھر ایک بڑی مشکل سے قائد محترم کی زحمتوں سے چیزوں کو مینج کیا گیا تھا، رکوایا گیا تھا۔ پھر سے ایک شوشہ چھوڑ کے اسلامیات کی کتابوں کو چھاپنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور APC بلائی جانی چاہیے اور اس میں اس بات کو پوچھنا چاہیے۔ ابھی ملی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ تھی، میں نے اس میں کہا کہ چھوڑ دیجئے کہ ہمارے مکتب کی طرف سے کیا اعتراض ہیں۔ یہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، جمعے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، سنگل نیشنل کریکولم مکاتب کو نزدیک لانے کے بجائے فاصلے 10 سال میں بڑھا۔ میں نے وہاں پر آفیشیلی نوٹ کروایا، میں نے کہا یہ فورم اصل تو انہی کاموں کے لیے، سنگل نیشنل کریکولم کے بیسس پر جو چیزیں اس میں ڈالی ہیں، جو اس وقت حکومت میں تھے ان کو بھی نہیں اندازہ ہے، اور جو اب آئے ہیں ان کو بھی نہیں اندازہ، لیکن جب آئے انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ فعلاً روک دیا جائے۔ بالآخر جنہوں نے زحمت کی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارا بھی ایک اس میں حصہ ہے کوشش کرنے میں، لیکن ایک دم سے میں گلگت بلتستان تھا، پتہ چلا کہ نوٹیفیکیشن آئی کہ سب کے لیے وہ نوٹیفیکیشن ہے، صرف اسلامیات کے لیے نہیں۔ ہم کسی بھی ایسے کریکولم کو قبول نہیں کریں گے جو حقیقی معنی میں سنگل نیشنل کریکولم نہ ہو۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ گلگت بلتستان کا دورہ بہت کامیاب اس راہ سے رہا کہ ہم عوام میں ڈیپ روٹس تک گئے اور ہم نے وہاں کے معاملات مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ ذمہ داری ابھی میں نے سنبھالی ہے تو اب میرا وظیفہ بنتا ہے۔ پہلی چیز جو میں یہاں پر عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ خواہ مخواہ کچھ بہت ہی اچھے اور نیک لوگوں کو 4 شیڈیول میں ڈالا ہوا ہے، ان کو نکلنا چاہیے۔ نمبر 2، امتحان ہو گئے، اسکولیں شروع ہو گئیں، اور ابھی تک بچوں کے ہاتھ میں، یعنی پرسوں جب میں اسلام آباد لینڈ کے تب تک کتابیں نہیں ملی تھیں۔ کیا جان بوجھ کر وہاں کے بچوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ٹورزم ہے۔ ڈالر تو ہمیں بہت پسند ہے کہتے ہیں، لیکن ڈالر کے ساتھ جو اوریانی، فحاشی، بے حیائی، شراب، گانے آ رہے ہیں، یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ دنیا میں طریقہ کار ہے نا، دنیا میں طریقہ کار ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، SOPs بنائے جاتے ہیں۔ آپ بھی آج SOPs بنا لیں تاکہ کل کنٹرول سے باہر نہ نکل جائے۔ مجھے ایک جوان نے کہا، میں نے چیف منسٹر کو بھی کہا ہے، میں نے گورنر کو بھی کہا، اب تو وہ مستعفی ہو گئے، اور پھر میں نے کچھ ذمہ داروں کو بھی کہا ہے، وہ جانتے ہیں ذمہ دار کون ہے۔ لیکن مجھے جوانوں نے کہا کہ مولانا اگر یہ چیز نہ روکی گئی تو ہم اپنے مذہبی اقدار، اپنی ثقافتی اقدار کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے لیے آسان ہے، ہم 2-3 گاڑیوں کو پتھر مار دیں، دنیا میں شور ہو جائے، یہاں پر ناامن ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا پورے ملک پہ اثر پڑے گا، کہ پورے ملک پہ اکنومی کے اثر پڑے گا۔ میری تو بہن بیٹیاں جو ہیں وہ بے پردہ ہو رہی ہیں نا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹھیں، بزرگان بیٹھیں، حکومت کے ذمہ دار بیٹھیں۔ پھر میرا دورہ ہے اور میں اس بات کو پھر سے دہراؤں گا، میں نے ذمہ داروں کو کہہ دیا ہے اور میں اس پہ ایمفیسائز کروں گا، ٹورزم یس، بے حیائی، ٹورزم یس، بے حیائی، ختم ہو گئی بات۔ اور کون شریف آدمی نہیں مانے گا اس بات کو؟ لیکن بعض ذمہ داران جب غیر ذمہ داری کا طریقہ اپناتے ہیں تو پھر مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ عوام کی طاقت کو آپ کم مت سمجھیں۔ بہت سی مشکلات ہیں گلگت بلتستان میں، آہستہ آہستہ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی درخواستیں بھی آئی ہیں، بقول کسی صاحب کے کہ اتنی درخواستیں تو چیف منسٹر کے سامنے بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا چلیں، لوگوں کو اپنے ایک دینی طالب علم پر اتنا بھروسہ ہے،
میں نے ان سے کہا کہ یہ ہم وعدہ نہیں کرتے کہ آپ کی مشکلات کو حل کر سکیں، لیکن آپ کی مشکلات کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک پہنچانا میرا وظیفہ بنتا ہے. اس کے آگے ہم پریشر بھی ڈالیں گے، باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. انشاءاللہ امید ہے ہم بہتر نتائج لے سکیں گے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے. حضرت گرامی، افغانستان کی سچویشن جو بھی ہوتی ہو، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مومنین، ہمارا شہر، ہمارے کیا کہتے ہیں پولیس، ہمارے ایف سیز، ہمارے فوجی شہید کیے جا رہے ہیں. کراچی میں کتنے دھماکے ہو گئے ابھی تک؟ کیا میرا حق نہیں بنتا؟ میں ٹیکس پے کرتا ہوں نا، آپ پہ ٹیکس پے کرتے ہیں. جس کے پاس موبائل ہے وہ ٹیکس پیئر ہے، آٹومیٹک ٹیکس کٹ رہا ہے 100 روپے پر، پتہ نہیں 25 روپے یا 27 روپے. کیا یہ جو ایجنسیز ہیں 27 یا 32 آئی ڈونٹ نو، یہ ایجنسی سو رہی ہیں یا یہ طاقتیں ایجنسیز سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ اور تیسرا میں بولنا نہیں چاہتا، یہ ایجنسی سو رہی ہیں یا کرنے والے ایجنسی سے زیادہ طاقتور ہیں، یا پھر کہیں سمجھ رہے کیا؟ میں امید تو نہیں رکھتا، لیکن پاکستان کو اس سیاسی صورتحال میں اس بحران سے نکلنا ایجنسیز کا کام ہے. ہم نے ایجنسیز کے رول کو نیگیٹ نہیں کیا کبھی بھی، لیکن ایجنسیز جب اپنی ڈیوٹی نہ انجام دیں، ایجنسیز جب میں یہاں پر آؤں، عربی میں پہلا خطبہ پڑھوں، عربی میں دوسرا خطبہ پڑھوں، چلا جاؤں، آپ کہیں گے مولانا ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ تو بتائیں، کچھ تو کریں، ڈیوٹی تو اپنی پوری کریں. محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تاکہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں. تو اسی طرح ایجنسیز تو تنخواہ لیتی ہیں، میں ثواب لے لیتا ہوں الحمدللہ، آپ کی دعائیں لے لیتا ہوں. میں اس فورم سے ایجنسی سے سوال کرتا ہوں، آیا آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے وہاں چائنیز اس پہ حملہ ہو جائے، یہاں پر بازاروں میں حملہ ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن میں جب اسلام آباد میں لینڈ کروں تو آپ کو پتہ چل جائے اور مجھے فون بھی کریں؟ مجھے یہ قابل قبول. سوتے ہو تو سب کے لیے سو جاؤ، اور اگر جاگتے ہو تو سب کے لیے. نوجوانوں کو ایک درس دینا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ درس دینے کے لائق نہیں ہوں. اصل میں بہت نوجوان بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں. کرپٹو کرنسی کی اجازت دیں، کرپٹو کرنسی کی اجازت دیں. دیکھیں، مراجع تقلید نے، آیت العظمہ سیستانی نے فعلاً احتیاط واجب کی بنا پر روکا ہوا ہے. آیت العظمہ خامنہئی حفظہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے ملک کے قانون میں اجازت ہے تو آپ اس کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اچھا، اب ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے ساؤتھ امریکہ میں کہ آیا کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن یا جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر مارکیٹ میں ڈالا جائے نہ ڈالا جائے. رشیا بھی اپنی طرف سے چیزیں لا رہا ہے، جمہوریہ اسلامی ایران بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہیں کہ امریکہ کا زور ٹوٹے، ڈالر کا زور ٹوٹے. اللہ کرے جلد از جلد ڈالر کا زور ٹوٹ جائے، لوگوں کے مسائل، آدھے مسائل حل ہونے کی امید ہے. ان ساری باتوں کے بعد کیا ریٹ ہے آج کرپٹو کرنسی، خاص کر بٹ کوائن کا؟ چیک کریں آپ. $60,000 میں ایک کوائن لینے والے کو آج $22,000-23,000 نہیں مل رہے ہیں. دیکھیں، آپ کے مراجع تقلید سو نہیں رہے، آپ کے مراجع تقلید ہوش میں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ اتنا رسکی فیکٹر ہے کہ ہم اگر ابھی اجازت دے دیں گے، لوگ جذبات میں آ کے اس میں کود جائیں گے، نقصان ہو جائے گا. جب تک یہ سٹیبلٹی پہ نہیں آتی، اس کے چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے ہیں، تب تک اس کی طرف جانا خطرناک ہے. ٹرائی کے طور پر 10%، 5% خرید سکتے ہیں تو خریدیے جس ملک میں اجازت ہو. باقی خدا را حوصلہ کیجئے، ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. گرمی بہت شدید ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 کڈنیاں کیوں دی ہیں؟ اس لیے کہ اتنا ضروری کام ہے کڈنی کا کہ اگر ایک ہو اور فیل ہو جائے تو مشکل ہو جائے. مسلسل پانی، صاف پانی پینا اس کڈنی کو صاف رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے، بدن کو چلانے کے لیے فائدہ مند ہے. تو روزے بھی نہیں، روزے کے زمانے میں حالات آئے تھے،
خدارا پانی کی بوتل ہاتھ میں رکھنا معیوب مت سمجھیے گا، لیکن اگر ایک انسان کی کڈنی خراب ہوئی یا وہ دھوپ کی وجہ سے سن سٹروک ہوا تو ایک پورا خاندان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ پانی پیتے جائیے، مولانا کتنا جتنا پی سکتے ہیں آپ پانی، مجھے تو ڈاکٹر نے 12 گلاس کہا ہے، آپ 10 گلاس پی لیجئے، لیکن خدا را اس گرمی میں اپنے آپ کو سنبھالیے۔ پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، دشمنوں کو نابود فرما دے، ہمارے اقتصادی مسائل کو حل فرما دے، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، ہر ایک کے دل میں حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، قرض ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، مہنگائی، پالنے والے ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رہبر معظم، قائد محترم، مراجع اعظام، علماء کرام سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔